اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان 4 رکوع ہیں اور 34 آیات ہیں۔ مکی صورت ہے سورہ لقمان۔ دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کا تفصیلی بیان ہے اور آپ کے متعلق بھی دوسرے رکوع کے اندر ہی چند گزارشات عرض کی جائیں گی۔ سورہ لقمان کی پہلی آیات سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات سے ملتی جلتی ہیں، حتیٰ کہ پہلی جو آیت الف لام میم ہو بہو اسی طرح ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی آیت نمبر 5 ہو بہو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 5 ہے، نمبر بھی وہی ہے اور آیت کریمہ کے الفاظ بھی یہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ الف لام میم حروف مقطعات، اللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی ان کی مراد سے حقیقی واقف ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ الکتاب الحکیم، کمال حکمت والی، جس طرح سورۃ البقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ہدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے، اور وہاں للمتقین، تو محسنین کا درجہ بہت بلند درجہ ہے۔ ایک ہے اسلام کا درجہ، اس کے اوپر ایمان کا درجہ، اور اس کے اوپر ہے احسان کا درجہ۔ ہر چیز کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، حتیٰ کہ نماز کے بارے میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو احسان کا درجہ، محسنین کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے، درجہ بدرجہ۔ ایک درجہ اسلام کا، اس کے اوپر ایمان کا، اور اس کے اوپر احسان کا، ہر چیز کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کیا جائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ۔ یہاں یہ لفظ ہے، اور سورۃ البقرہ میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، الفاظ انداز ملتا جلتا ہے، ایک جیسا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا آخرت پر یقین ہے، ایمان ہے۔ یہ 4 آیات، اور جو آیت نمبر 5 ہے سورہ لقمان میں اور سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 5، یہ ہو بہو برابر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، فلاح دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی، دونوں جہانوں کی کامیابی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو رب کائنات نے محسنین کے اوصاف بیان فرمائے، احسان کرنے والوں کے۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا تذکرہ، معصیت کرنے والے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتے ہیں۔ یشتری، خرید کے لے آتے ہیں، لہو الحدیث، غافل کرنے والی بات، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پکڑتا ہے ان کو مذاق، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ تو لہو الحدیث سے مراد ہر حرام کلام، ہر حرام کلام، ہر باطل اور ہر ایسے اقوال پر مشتمل ہر ہذیان داخل ہے جو کفر، فسق اور معصیت کی رغبت پیدا کرے۔ وہ اقوال حق کو رد کرنے والے لوگوں کے ہوں جو باطل کے ساتھ بحث کر کے حق کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، گالی گلوچ ہے، گانا بجانا، شیطان کے باجے اور غافل کر دینے والی داستانیں اور افسانے، جن کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی آخرت میں فائدہ ہے، یہ ہے لہو الحدیث۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے، قسم کھا کر کہتے، اللہ کی قسم، لہو الحدیث سے مراد ہے گانا، جو گانا بجانا ہے وہ لہو الحدیث ہے۔ تو لہو الحدیث کے اندر
ہر وہ چیز آتی ہے جو اللہ کے دین سے غافل کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ نے ایک چیز کا تذکرہ فرما دیا، ایک جزئی کا، ایک بات کا۔ آپ قسم کھا کر اعلان فرمایا کرتے کہ لہو الحدیث سے مراد رب کی قسم ہے گانا بجانا ہے۔ اور کئی لوگ پیسے خرچ کر کے خرید کے گانے کا سامان گھر لے آتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہو الحدیث، غافل کرنے والی بات، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے بغیر، علم نہیں ہے اس کو، جہالت ہے، نادانی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور قرآن کو برکتوں سے اور عزتوں سے نوازا تو پھر کفار نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن سنو ہی نہ، والغوا فیہ، اور اس میں شور کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب نازل فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی جائے توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ ایک تھا مکہ مکرمہ میں جس کا نام نضر بن حارث، اس نے کہا اچھا میں مقابلہ کرتا ہوں اس اللہ کے پیغمبر کا اور قرآن کریم کا۔ شام کے علاقے میں چلا گیا، وہاں سے ایک لونڈی خرید کے لایا شام کے علاقے سے۔ رات کو مکہ مکرمہ میں پھر مجلس قائم کرتا گانے بجانے کی، اور اکثر بے حیائی اور گانے کی مجلسیں رات کو ہی ہوتی ہیں زیادہ تر، وہ بھی رات کو ہی مکہ مکرمہ میں اس لونڈی کو کھڑا کرتا، ناچتی اور گانا بجانا، تاکہ لوگوں کو کتاب اللہ سے ہٹا کر گانے پہ لگا دیا جائے، اور کہتا لوگوں کو دعوت دیتا کہ دیکھو یہ جو ہماری لونڈی ہے اس کا گانا اچھا ہے کہ قرآن اچھا ہے، توبہ استغفر اللہ۔ تو بڑی کوشش کی لیکن اللہ پاک نے اس ظالم کو ذلیل و رسوائی کیا۔ عزیز بھائیو، وہاں تو مکہ مکرمہ میں ایک تھا، ایک نضر بن حارث تھا اور لونڈی خرید کے لایا تھا۔ اب ہم سب نے اپنے گھروں کے اندر نضر بن حارث رکھا ہوا ہے، اور لونڈی خرید کے لا کے جب ہم بجلی کا بل ادا کرتے ہیں ہر مہینے، تو اس بل کے اندر کتنے پیسے ہوتے ہیں جو گانے پہ صرف ہوتے ہیں، بے حیائی کا سامان۔ اور ہر مہینے، اور بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، قبرستان میں مر چکے ہیں، لیکن انہوں نے جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو غافل کرنے کا سامان خریدا ہے وہ گھروں میں موجود ہے، اور برابر ان کو گناہ پہنچ رہا ہے، گناہ کا سامان کر کے قبر میں چلا گیا، اور برابر اس کو اس کا عذاب اور وبال دنیا سے سپلائی ہو رہا ہے۔ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں ضرور ایسی قومیں ہوں گی، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَا، جو حلال کر لیں گے زنا کو کہیں گے حلال ہے۔ کئی ایسی شکلیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لوگوں نے مذہب کے نام پر بنا رکھی ہیں کہ یہ حلال ہے جی، ہوتا وہ حرام ہے اور زنا ہوتا ہے۔
حلال کر لیں گے، والحریرہ اور ریشم کو حلال، والخمرہ اور شراب، والمعازفہ اور باجے کو حلال۔ اس طرح اس کی کثرت ہوگی جیسے حلال چیز ہوتی ہے۔ حلال چیز ہے، انسان گھر میں کھائے، باہر کھائے، صبح کھائے، شام کھائے۔ اس طرح حرام کی کثرت اور معلوم ایسے ہوگا جیسے کوئی حلال چیز ہوتی ہے۔ المعازفہ، اور لوگ زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور باجے کو حلال کر لیں گے۔ صحیح البخاری کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5590۔ اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنا عذاب نازل کریں گے۔ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اور دوسری حدیث مبارک، لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَ بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام اصل نام کے بجائے اور رکھ لیں گے، نام بدلا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں لوگوں نے شراب کا نام بدلا ہوا ہے، بدل کے اس حرام چیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، ان کے سروں کے اوپر گانا بجانے والیاں۔ عزیز بھائیو، آپ پورے شہر میں سفر کر لیں، جی ٹی روڈ پر سب سے اوپر جو سب سے گندی تصویر ہے اور بے حیا عورت کی تصویر ہے۔ فرمایا کہ بے حیا عورت وہ سروں کے اوپر، سب سے اوپر، فلائی اوور پہ سفر کر کے دیکھ لو، سب سے اوپر سر سے بھی اونچا وہ بے حیا بی بی کی تصویر ہے۔ یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات حدیث نمبر 4020۔ لہو الحدیث، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیز پہلے تو ہوتا تھا نا، فتنہ ہے۔ اب فتنہ ہم نے خود اپنی جیب میں ڈالا ہوا ہے، اور لہو الحدیث کسی نہ کسی طریقے سے، اور بعض ایسے بے سمجھ اللہ کے بندے ہیں، لو جی رمضان المبارک کی آمد ہے، صبح کا وقت ہوگا ہم قوالی لگائیں گے، لو دکان پر قوالی، اور قوالی کا گناہ گانے سے بھی زیادہ ہے، گانے سے زیادہ ہے، اس لیے کہ گانے میں بے حیائی ہے اور قوالی میں شرک ہے، شرک بے حیائی سے بڑا گناہ ہے۔ اور قوال کا معنی عربی زبان میں بہت برا ہے، قوال بہت برا معنی ہے، اس لفظ کا معنی بہت گندا ہے قوال کا۔ تو گانے سے زیادہ قوالی کا گناہ، اس کے اندر شرک ہے، اور ایسا شرک اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی، یہ ہے لہو الحدیث۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیاتنا، ہماری آیات، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو پھر جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں سنتا، اور ایسے ہوتا ہے کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ جو نظر بن عارض تھا مکہ مکرمہ میں، وہ ایک تھا اور اب کئی ہیں، محلہ گلی ٹاؤن کالونی کأن فی اذنیہ وقرا، گویا اس کی دونوں کانوں میں، اذنیہ تثنیہ کا صیغہ دو کان، دونوں کانوں کے اندر وقرا بوجھ ہے بڑا۔ فبشرہ بعذاب علیم، اس کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی،
بھائی عذاب کی بھی بشارت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تحکم۔ تحکم، جس طرح کسی کو بشارت دو، تمہیں مبارک ہو تمہاری امی فوت ہو گئی ہے، بشارت ہو تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے، یہ تحکم ہے۔ ایسا ظالم ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کے بارے میں یہی لفظ استعمال فرمایا، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اسے دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ سب سے پہلے تو محسنین کا تذکرہ تھا، اس کے بعد نافرمان لوگوں کا جو لہو الحدیث کو خرید لیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ یہاں پر ایمان والوں کا اور عمل صالح والوں کا تذکرہ اور ان کا بیان۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغات، جنات یہ جمع کا صیغہ ہے، باغات، النعیم نعمت والے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، ان باغات میں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ یہ تاکید ہو گئی، پہلے تو کہا خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، پھر فرمایا وعدہ ہے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا ہے، وعد اللہ، وعدہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، اپنا نام لے کر فرمایا، اور پھر آگے مزید تاکید کر دی، حقا، پختہ وعدہ ہے، پختہ وعدہ، اپنا نام لے کر پختہ وعدہ ہے، حقا سچا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور نشانیوں کے چند دلائل آیت نمبر 10 کے اندر، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، ایک نشانی، پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونها جنہیں تم دیکھتے ہو، کوئی ستون نہیں، کیسی بڑی نشانی ہے، غور تو کرو، کوئی ستون نہیں ہے اور اتنی بڑی چھت ڈال دی ہے، اور ایسی پیاری چھت ہے، نہ اس کو رنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں ہے کہ چند سالوں کے بعد خراب ہو جائے گی۔ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھ لو اس چھت کے اندر کوئی کمی، کوئی شگاف، کوئی کوتاہی، یہ ایک نشانی بیان فرمائی۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ایسے ستون کے کہ جن کو تم دیکھتے ہو۔ اب دوسری نشانی سن لو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، وَأَلْقَى اور ڈال دیے، لگا دیے، رکھ دیے زمین میں، رواسیہ پہاڑ، پہاڑ رکھ دیے، ان تمید بکم تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، تمیدہ مائل نہ ہو جائے، حرکت نہ کرنے لگے، تمہیں ہلا نہ دے، زمین کو پختہ کر دیا، پہاڑ زمین کے اندر گاڑ کر، یہ دوسری نشانی۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور ہر خطبہ جمعہ کے اندر نماز میں تلاوت سنتے ہیں نا، أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کو دیکھو کیسے گاڑ دیے گئے ہیں۔
دوسری نشانی جو اس آیت کریمہ میں ہے، تیسری نشانی وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے فیہا اس میں، اس زمین میں، من کل دابہ ہر طرح کے جانور، دابہ کہتے ہیں چلنے والے، ہر قسم کے، کتنی مخلوق ہیں لا یعلمھا الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ پاک کے، یہ تیسری نشانی ہے۔ چوتھی نشانی آیت ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات بینات، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، ہم نے اگائے نباتات اگائے، فیہا زمین میں، من کل زوج کریم، ہر طرح کے عمدہ قسم، زوج قسم جوڑا، کریم عمدہ، جس طرح حیوانات میں، جانوروں میں جوڑا مذکر مؤنث، اسی طرح نباتات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم میں نر مادہ رکھا ہے۔ زوجن قریب کھجور ہے، کھجور اس کے متعلق احادیث میں بیانات، کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جو نر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مادہ ہیں، کھجور کے درخت۔ تو نباتات میں بھی من کل زوجن قریب، ہر قسم کا جوڑا عمدہ قسم، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانی ہے۔ آیت ایک ہے اور نشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کا بیان آپ نے پڑھا سنا، فَأَرُونِي، تم مجھے دکھاؤ، فَأَرُونِي، تو مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین، کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے، من دونہ، جو اس کے علاوہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو معبود بنا رکھے ہیں، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، ذرا اس مخلوق کی گنتی تو کر کے بتاؤ۔ ماذا، کیا پیدا کیا انہوں نے، من دونہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، جو معبود بنا رکھے ہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں، ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ عزیز بھائیوں، یہ تو پہلا رکوع ہے، اور حضرت لقمان کے بارے میں دوسرے رکوع کے اندر تفصیلات ہیں، اور انشاءاللہ اگلے رکوع میں آپ کی جو نصیحتیں ہیں، 10 نصیحتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں تفصیلی بیان، وہ انشاءاللہ رکوع نمبر 2 کے اندر ہے، آئندہ درس میں عرض کیا جائے گا۔ حضرت لقمان کی حکمت بری باتیں، حکمت سے بری ہوئی، اللہ تعالیٰ کو اتنی وہ باتیں پسند آئیں کہ رب کائنات نے اپنی پاک کتاب کا حصہ بنا دیا، اور سورت کا نام بھی رکھ دیا، سورت و لقمان نام بھی رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پاک کتاب کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ ہیں اپنی پاک کتاب کی
محبت پہ زندہ رکھے. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.